في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مولتي يا فاطمة وغيثيني، يا مولتي يا فاطمة وغيثيني، يا مولتي يا فاطمة وغيثيني بحق دم المظلوم. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره الذي خلق الأشياء الناطقة بحمده وشكره والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والصلاة والسلام على حبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد صلى على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صلوات بآواز بلند. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ یا حیدری یا علی علیہ السلام، نعرہ یا حیدری یا حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، دشمنان محمد و اہل بیت محمد پر لعنت، دشمنان محمد و اہل بیت محمد پر لعنت، قاتلان جناب سیدہ زہرا پر لعنت. صلوات پر محمد و اہل بیت محمد. اللہم صلی علی محمد وآلہ. میرے واجب الاحترام بزرگوں، بھائی، دوستوں، سادات و مومنین،
سب سے پہلے میری دلی دعا ہے کہ مالک حقیقی آپ تمام احباب کا اس مقدس مقام پہ تشریف لانا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ میرے برادران کا یہ فرش عزا بچھانا، اس ٹیم لبیک یا زہرا کا فرش عزائے فاطمہ زہرا، جملہ مومنین کا تعاون دامیں درہمیں سخنیں قدمیں، جس نے جتنا جتنا تعاون کیا ہے مالک حضرت سیدہ زہرا کے دربار میں منظور و مقبول فرمائے۔ مالک آپ کے گھروں کو آباد و شاد فرمائے، مالک آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، مالک سوائے غم آل محمد کے دنیا کے ہر غم سے محفوظ فرمائے۔ ماحول سے بیزار نہیں ہونا، یہ ماحول انشاءاللہ بن جائے گا آہستہ آہستہ، اور آپ ماحول سے بے نیاز ہو جائیں۔ ہم تو یہ اعلانات بھی کرتے ہیں اور انتظار بھی کرتے ہیں، روایات میں اگر آپ پڑھیں نا تو جہاں تذکرہ آل اطہار ہوتا ہے وہاں صرف فرشی مخلوق نہیں آتی، نہ نظر آنے والی مخلوق اتنی ہوتی ہے کہ ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے، بلکہ میں نے یہاں تک روایات میں پڑھا ہے کہ مجالس جہاں برپا ہوتی ہیں وہاں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اس مجلس کو، اس محفل کو اپنے حصار میں لیتے ہیں۔ جب پہنچتے ہیں اپنے مقام پہ واپسی پہ تو وہاں کی مخلوق، وہاں کے باقی ملائک ان سے پوچھتے ہیں یار عجیب خوشبو آ رہی ہے تمہارے جسموں سے، کہاں گئے تھے؟ فرش زمین پہ مسجد خدیجۃ الکبریٰ میں مجلس عزا ہو رہی تھی، وہاں گئے تھے۔ اب بھی ہو رہی ہے؟ نہیں، اب لوگ گھروں کو چلے گئے ہیں، لیکن وہ فرشتے پھر وہاں آتے ہیں جہاں مومنین بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں سے اپنے پروں کو مس کرتے ہیں، اور اتنی عظیم خوشبو پھر ان کے پروں سے، ان کے جسموں سے آتی ہے کہ پھر عرشی مخلوق پوچھتی ہے بھئی مجلس تو ختم ہو گئی تھی، ہم تو انتہا کروا کے آئے ہیں، یہ خوشبو آپ کہاں سے لے کے آئے ہو؟ آپ گئے تھے جہاں مومنین بیٹھے تھے، ہم اس فرش عزا پہ اپنے پرش کو مس کر کے آئے ہیں۔ تو اس ظاہری ماحول سے بیزار ہو جائیں آپ، ظاہری ماحول سے بے نیاز ہو جائیں آپ کہ ہم کتنے بیٹھے ہیں، بلکہ یہ دیکھیں بیٹھے کہاں ہیں اور کس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں۔ مشکل وقت ہے، جو حالات ہو گئے ہیں، گھر سے نکلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، اور وہ بندہ خوش قسمت ہے کہ جس کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ صف عزائے سیدہ میں شریک ہو رہا ہے۔ اور بہت بڑا عظیم بندہ ہے وہ کہ جو سیدہ کا عزادار ہے، جو سیدہ کا حبدار ہے، جو سیدہ کے گھرانے سے محبت رکھنے والا ہے۔ گھبرا تو نہیں ہیں آپ لوگ؟ بڑا عظیم ہے بندہ، اور بدبخت ترین ہے وہ بندہ کہ اللہ کا رزق بھی کھائے
اور اللہ کی پاکیزہ مخلوق سے عداوت رکھے۔ اللہ کی چنی ہوئی مصطفیٰ مخلوق سے کہ اللہ نے جنہیں چن لیا، صرف ایک سیدہ زہرا چنی ہوئی نہیں ہے کہ صرف سیدہ مخدومہ کائنات ہی چنی ہوئی ہیں، بلکہ بلندتر صلوات پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بار دیگر بلندتر صلوات پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اللہ نے مصطفیٰ کیا، اللہ نے چن لیا، کس کو؟ حضرت آدم علیہ السلام کو۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، اور پھر چنا، مصطفیٰ کیا نوح علیہ السلام کو، پھر آل ابراہیم، پھر آل ابراہیم کو اللہ نے مصطفیٰ کیا، و آل عمران علی العالمین، پھر آل عمران کو اللہ نے مصطفیٰ کیا۔ میرا مالک آدم کو مصطفیٰ کیا، آدم کی اولاد کو مصطفیٰ کیوں نہیں کیا؟ نوح کو مصطفیٰ کیا، نوح کی اولاد کو مصطفیٰ کیوں نہیں کیا؟ ابراہیم اور آل ابراہیم کو مصطفیٰ کر رہا ہے۔ یہاں خالی کہہ دیتا کہ میں نے ابراہیم کو مصطفیٰ بنایا، مصطفیٰ کیا، میں نے چن لیا، یہاں ابراہیم کا نام نہیں لے رہا، آل ابراہیم، پھر آل عمران۔ میں صرف آپ کے اذہان کو قریب کرنے کے لیے ان آیات کا سہارا لے رہا ہوں کہ آپ کو مجلس سے مظلوم کربلا اور مجلس سے سیدہ کا عظمت کا اندازہ ہو کہ آپ بیٹھے کہاں ہیں اور یہ کس مخلوق کا تذکرہ ہے۔ یہ ذوات مقدسہ، یہ ذوات قدسیہ کون سی ذوات ہیں؟ وآل عمران، اللہ نے مصطفیٰ کیا آدم کو۔ اللہ گنہگار کو مصطفیٰ نہیں کرتا، اللہ عیبدار کو مصطفیٰ نہیں کرتا، اللہ معصیت کار کو مصطفیٰ نہیں کرتا، اللہ اسے مصطفیٰ کرتا ہے کہ جو اس اصطفاء کے قاعدے پہ پورا اترے۔ آدم مصطفیٰ ہے، آدم کے بچے مصطفیٰ نہیں ہیں۔ نوح مصطفیٰ ہے، نوح کی اولاد مصطفیٰ نہیں ہے۔ ابراہیم مصطفیٰ ہے، ابراہیم کی آل بھی مصطفیٰ ہے۔ اور آل عمران، یہاں تھوڑا سا رکنا پڑے گا کہ یہ آل عمران کون سی آل عمران ہے جو مصطفیٰ ہے، اور علی العالمین،
عالمین سے پھر آل مصطفیٰ آل عمران کو اللہ نے مصطفیٰ بنایا۔ آل محمد کے قصیدہ خوانی کے لیے نا، آل اطہار کی قصیدہ خوانی کے لیے ہم بہت بڑا جمپ لگائیں تو یہی کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ چیز آ گئی ہے، قرآن شاہد ہے، قرآن پہ تول لو ہر چیز کو۔ یہ پوری زندگی قرآن اگر صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے اس آل مصطفیٰ کی زندگیوں کا مطالعہ کیا جائے، زندگیوں کو دیکھا جائے، یا زندگی پیمبر کو ہی خالی دیکھا جائے، تو قرآن تعارف پیمبر کا کلی حق ادا نہیں کرتا۔ کیوں کہ قرآن مجید میں مخصوص واقعات، مخصوص باتیں چن لی گئی ہیں، مصطفیٰ کی گئی ہیں، چن لی گئی ہیں، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ مصطفیٰ کی پوری زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اگر زندگانی مصطفیٰ کی پوری آپ ہسٹری لکھیں نا تو اس قرآن جتنی نہ جانے کتنی اور کتابیں لکھنی پڑ جائیں۔ قرآن مجید اپنی جگہ پہ مسلم ہے، اس کی عظمت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے، مشرک ہے، دین سے فارغ ہے۔ یعنی کما حقہ، اس میں خاص خبریں، خاص نکتے بیان کیے ہیں۔ پیمبر غار میں گئے تو اللہ نے آیت بھیجی، پیمبر مکہ سے چلے تو اللہ نے آیت بھیجی، پیمبر گھر میں آئے تو اللہ نے آیت بھیجی۔ یعنی باقی زندگی پیمبر کی، جو پیغمبر کی آئلی زندگی ہے، جو باقی حصہ ہے پیغمبر کی زندگی کا، وہ بھی تو ہمارے لیے یہ نمونہ حیات ہے۔ قرآن مخصوص مقامات کی عکس بندی کر رہا ہے۔ شاید میں مشکل کر بیٹھا ہوں گفتگو کو، کہ پیغمبر اسلام کی باقی زندگی، اور صرف ایک محمد نہیں، یہاں 14 محمد ہیں۔ ایک محمد نہیں، 14 محمد ہیں۔ کما حقہ، یہ ایک محمد کی تعریف اس قرآن مجید میں نہیں ہو سکی، باقی 13 کا کیا کریں گے؟ ہنٹس ضرور ہیں، یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ وحی الہی کی دھلی ہوئی زبان سے یہ آیات نازل ہوئی ہیں، اس کا آپ انکار نہیں کر سکتے۔ اقرا سے لے کے الیوم تک یہ سارا قرآن کلام الہی ہے۔ یعنی تعارف پیمبر کے حوالے سے، تعارف خانواد اہل بیت سے، پھر خالق نے یہ جو کہا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم، تھوڑا سا بندہ عقل سے کام لے، تھوڑا سا تدبر سے کام لے، پھر عرفان کی منزل پہ آ جائے گا کہ خدا نے آدم کو مصطفیٰ کیا، آدم کی اولاد کو کیوں نہیں؟ میں چھوڑ رہا ہوں یہ سارے سفر آپ کے لیے، اگر میں ایک ایک بات پہ گفتگو کرنا شروع کر دوں تو پھر اشرے درکار ہوں گے۔ میں ہر نقطے پہ آپ کے لیے ایک ایک نقطہ چھوڑ رہا ہوں، آپ کے لیے ایک ایک باب چھوڑ رہا ہوں کہ جہاں سے آپ تحقیق کر سکتے ہیں۔ آدم کو مصطفیٰ کیا، آدم کی اولاد کو مصطفیٰ نہیں کیا، یہ سوال ہے۔
یہ آپ لوگوں کے لیے سوال ہے، کیا وجہ ہے کہ آدم مصطفیٰ ہے، آدم کی اولاد مصطفیٰ نہیں؟ خون بھی آدم کا ہے، نسل بھی آدم کی ہے، لیکن مصطفیٰ نہیں۔ پھر نوح علیہ السلام مصطفیٰ ہیں، نوح کی آل، نوح کی اولاد مصطفیٰ نہیں۔ یہ سوال چھوڑے جا رہا ہوں آپ کے لیے، ایک تحقیق کا پہلو ہے۔ پھر کیا وجہ ہے ابراہیم اور آل ابراہیم ساری مصطفیٰ ہے؟ ابراہیم اور آل ابراہیم ساری مصطفیٰ ہے۔ پھر آل عمران علی العالمین، آل عمران کو عالمین پہ میں سے اللہ نے مصطفیٰ کر لیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا بھی پتہ چل رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کون ہیں، آدم علیہ السلام کا بھی، نوح علیہ السلام کا بھی، ابراہیم اور آل ابراہیم بھی سامنے آ رہی ہے۔ یہ جب لفظ عمران آیا نا کہ آل عمران، کہ اللہ نے آل عمران کو مصطفیٰ کر لیا، اب آل عمران کون سی آل عمران ہے جس کو اللہ نے مصطفیٰ کیا ہے؟ توجہ ہے؟ قرآن نے 3 عمران دکھائے، 3 عمران۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نانا عمران، باپ عمران، حضرت مریم کے والد عمران، اور حضرت ابو طالب عمران۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور اللہ نے جو مصطفیٰ کیا ہے علی العالمین، عالمین پہ آل عمران کو اور آل ابراہیم کو، آدم تنہا، نوح تنہا، ابراہیم بمائے آل مصطفیٰ، اور عمران بمائے آل مصطفیٰ۔ اس عمران سے مراد آیا حضرت موسیٰ کے والد ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام کی تو آگے نسل ہی نہیں چلی۔ بیٹھے ہو؟ تو پھر آل عمران سے مراد موسیٰ کے ننہال ددھیال کیسے لے سکتے ہیں ہم؟ پھر آیا اس عمران سے مراد عیسیٰ کا نانا ہے، مریم کا باپ ہے؟ مریم کو تو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا جس کی شادی نہیں ہوئی۔ کچھ کہہ رہا ہوں یار، ہے میرے پاس ایسا مواد بھی کہ آپ زمین سے ویلڈ نہیں ہوں گے، لیکن میرا پروگرام یہ نہیں ہے کہ آپ کو صرف خطابت سنائی جائے۔ ان کی شادی نہیں ہوئی، تو جب شادی نہیں ہوئی، زوجہ ہی نہیں ہے، بچے ہی نہیں ہے، تو آل کہاں سے آئی؟ پیچھے کون رہ گئے؟ حضرت ابو طالب، حضرت عمران۔ اب آئیے، حضرت عمران کی اولاد تا قیام قیامت ہے، اور قیامت تک اولاد عمران میں آنے والا، آل عمران میں آنے والا مصطفیٰ ہے۔ اور اس کی دلیل تیری نماز ہے۔
کہ درود بھیج رہا ہے، حالانکہ آدم مصطفیٰ ہے، آدم پہ درود نہیں۔ نو مصطفیٰ ہے، نو پہ درود نہیں۔ ابراہیم اور آل ابراہیم مصطفیٰ ہے، درود آل ابراہیم پہ بھی ہے، ابراہیم پہ بھی ہے، اور آل عمران پہ بھی درود ہے، اور آل ابراہیم پہ بھی درود ہے۔ یہ نماز بتا رہی ہے کہ آل عمران کون ہے اور آل ابراہیم کون ہے۔ یہ جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، چلیں اس کیمرے کی مدد سے یہ آواز بہت دور تک پہنچ رہی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وَعَلَىٰ آلِ ابراہیم، درود بھیج محمد و آل محمد پہ ایسے کہ جیسے تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پہ بھیجا ہے۔ ابراہیم کے بعد آل ابراہیم حضرت عمران، حضرت عبداللہ اور ان کے آباء و اجداد ہیں، اور آل محمد سے زہرا کی اولاد ہے۔ جی بسم اللہ۔ آل محمد کی بات کر رہے نہیں، میں آل ابراہیم کی بات کر رہا ہوں۔ آل عمران جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ کی اولاد ہے۔ آل عمران سے مراد آل محمد ہیں، خود جناب عمران جو ہیں وہ آل ابراہیم ہیں۔ جی عبد مناف، مناف کا غلام۔ جی 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 عبد مناف، ہم انکار نہیں کر رہے۔ عبد مانا بندہ، عبد مانا بندہ، مناف مانا اس صاحب جن کا نام ہے، ان کا نام ہے۔ سنیں سنیں سنیں، ہم آل عمران سے مراد نہیں، عیسیٰ، موسیٰ اور جتنے یہ اجداد انبیاء ہیں، اجداد پیمبر ہیں، اجداد حضرت عبد مناف ہیں، حضرت مناف ہیں، حضرت ابو طالب ہیں، حضرت ہاشم ہیں، یہ ساری آل ابراہیم ہے۔ اور آل محمد ہے اولاد زہرا۔ خود حضرت ابو طالب آل ابراہیم میں ہیں۔ ابراہیم پہ آپ اس طرف تشریف لے آئیں نا، ابراہیم کی آل حضرت محمد مصطفیٰ تک یہ ساری آل ابراہیم ہے۔ آل محمد جو ہے وہ حضرت سیدہ زہرا کی اولاد ہیں۔ یہ جو آپ نے صلوات لکھی ہے نا، یہ سامنے، یہ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستعود فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ اسی صلوات کو اسے صلوات زہرا کہتے ہیں، صلوات سیدہ کہتے ہیں۔ اے اللہ درود بھیج، صلوات بھیج، کس پہ؟ علی فاطمہ تا، فاطمہ پہ، وعلی ابیہا، فاطمہ کے باپ پہ، وعلی بعلہا، فاطمہ کے شوہر پہ، وَبَنِيهَا، فاطمہ کی اولاد پہ، فاطمہ کے بیٹوں پہ۔ وہ درود ہے کیا؟ وہ صلی ہے کیا؟
وہ صلوات ہے کیا؟ میں نہیں جانتا کہ صلوات کیا ہے۔ تو نے کہا ہے نا کہ ان پہ درود بھیجو، ان پہ صلوات بھیجو، میں وہی واپس تجھے کہہ رہا ہوں کہ اللہم صلی، میں نہیں جانتا وہ صلی کیا ہے۔ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستعود۔ مستعود سورہ انعام میں بھی آیت نمبر 98، یہ پڑھ لینا، یہ آیت انعام میں بھی یہ لفظ مستعود استعمال ہوا ہے۔ مستعود امانت، سٹور، جسے آپ کہتے ہیں گودام، جہاں ہر شے سٹور کی جائے، جہاں امانتیں رکھی جائیں، یعنی وہ مقام تو نے سر چھپا کے رکھا۔ جس مقام پہ، جس خزانے میں، جس گودام میں، جس سٹور میں تو نے اس کو چھپا کے رکھا ہے، مخفی رکھا ہے، سر مستعود، وہاں جہاں خزانہ جمع کروا رہا ہے۔ کون سا خزانہ؟ نہیں صلوات والا، وہ خزانہ جو تو جمع کر رہا ہے، جو تو سٹور کر رہا ہے، جو تو امانت رکھ رہا ہے، جو تو نے اکٹھا کر کے چھپا کے رکھا ہے، کہ یہ خزانہ کتنا قیمتی خزانہ ہے اور اس کی تعداد کیا ہے ہم نہیں جانتے، تو جانتا۔ فیہا، اس میں، اس مستعودے میں جو راز چھپے ہوئے ہیں، جو صلوات چھپی ہوئی ہے، جو درود چھپا ہوا ہے، جو رحمتیں چھپی ہوئی ہیں، جو برکتیں چھپی ہوئی ہیں، ان کی تعداد کو میں نہیں جانتا۔ فیہا، اس میں، سر، اس مستعودے میں کیا چھپا ہوا ہے؟ بعدد، جس کی تعداد میں نہیں جانتا، ما احاطہ بہی، جس کو صرف تو جانتا، تیرے علم کے احاطے میں ہے، تو جانتا ہے کہ اس کے اندر کتنا راز ہے، تو جانتا ہے، تیرے علم میں ہے کہ اس میں کے اندر کتنا خزانہ ہے، میں نہیں جانتا۔ جتنا سٹور، جتنا اکٹھا ہوا خزانہ تیرے علم میں ہے نا، اتنا آل محمد پہ درود بھیج۔ اتنا درود بھیج فاطمہ پہ، صرف فاطمہ پہ نہیں، فاطمہ کے بابا پہ، صرف فاطمہ کے بابا پہ نہیں، فاطمہ کے شوہر پہ، صرف فاطمہ کے شوہر پہ نہیں، فاطمہ کی اولاد پہ، فاطمہ کے بیٹوں پہ۔ کتنا ہم نہیں جانتے۔ اس راز، اس خزانے، اس امانت کو صرف تو جانتا ہے، تیرے علم میں ہے کہ وہ خزانہ درود کیا ہے، تو جانتا ہے، تو احاطہ کر کے رکھا ہوا، تیرے علم میں ہے کہ وہ کون سا خزانہ ہے۔ اور صرف خزانہ نہیں، چلو اس خزانے کی چابی اور آپ کے ہاتھ میں دے جاؤں، یہی صلوات چاہتے ہو نا کہ آپ کی تنگ دستی دور ہو جائے، اس کو یاد کر لو۔ عظمت سیدہ، چاہتے ہو نا تمہاری محتاجی تمہارے کنارے پہ نہ آئے، تم سے دور رہے، جس کی اولاد نہیں اولاد مانگ لے، جس کے پاس رزق نہیں رزق مانگ لے، جس کے پاس گھر نہیں گھر مانگ لے، جس کے پاس در نہیں در مانگ لے، جو نجات چاہتا نجات مانگ لے۔ کم از کم جو بندہ 530 مرتبہ اس صلوات کو پڑھے گا، اس کی جملہ مرائض اور جملہ امراض اور جملہ حوائج پوری ہو جائیں گی۔ صلی علی محمد و آلہ۔ تو گزارش میں کیا کر رہا تھا کہ اللہ نے مصطفیٰ کر لیا، آدم بھی مصطفیٰ ہے، لیکن جب ہم لفظ مصطفیٰ کہتے ہیں آدم ہمارے ذہن میں نہیں آتا، تصور آدم ہمارے ذہن میں نہیں ٹھہرتا کہ مصطفیٰ سے مراد آدم ہے۔ جب ہم مصطفیٰ کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام ہمارے ذہن میں نہیں آتے۔ جب ہم مصطفیٰ کہتے ہیں تو یا سرکار رسالت معاب ذہن میں آتے ہیں یا سرکار رسالت کی اولاد ذہن میں آتی ہے۔ اللہ اکبر۔
یا رسول اللہ، حیدری۔ اس بی بی کی عظمت ہم کیا بیان کریں گے؟ یہ میں صرف آپ کو تاریخی پس منظر بتا رہا ہوں، واللہ وَإِلَّا اللہ کے نزدیک سیدہ کا مقامات، جو اللہ نے سیدہ کو مقامات عطا کیے ہیں، اللہ کے نزدیک یہ زہرا ہے، اللہ کے نزدیک یہ بطول ہے، اللہ کے نزدیک یہ معظمہ ہے، اللہ کے نزدیک یہ محدثہ ہے۔ میں نہیں سمجھا سکا۔ اللہ کے نزدیک یہ مخدومہ ہے، اللہ کے نزدیک یار اس سیدہ کا میں فضائل کیا پڑھوں گا کہ جس سیدہ کی ولادت کے بعد، بلکہ پہلے ولادت کے بعد بھی ظاہری زندگی لگا لو یا ولادت سے پہلے، جس سیدہ کا نام رکھنے کا اذن اللہ نے رسول کائنات کو بھی نہیں دیا، کہا کہ اس کا نام رکھوں گا تو میں اللہ، جس فاطمہ کا نام اللہ آپ رکھے، کہا کہ یہ میں فاطر السماوات ہوں، یہ فاطمہ ہے، یہ منقطع کرنے والی ہے عذاب کو میرے موالیوں سے، میرے محبوں سے، ہمارے ماننے والوں سے۔ تو مصطفیٰ کی اولاد کی وارث ہے جناب سیدہ۔ چلے ایک مشکل مقام اور آ گیا، یہ بھی آپ کو ہدیہ دے کرتا جاؤں، اسی ٹھنڈے مزاج میں آپ لیتے جائیں۔ یہ عصمت جو ہے نا، یہ خاصہ انبیاء ہے، یہ عصمت جو ہے نا، یہ خاصہ خاصان خدا ہے۔ عظمت زہرا یہ ہے کہ مصطفیٰ کی اولاد کی امین زہرا ہے، اور عصمت کا منبع حضرت زہرا کی اولاد میں ہے۔ امیر المومنین ہونا اپنی جگہ پہ بڑا بلند مرتبہ ہے، بڑا بلند مقام ہے امیر المومنین ہونا، مگر اولاد علی کا نام عصمت نہیں۔ ہوئے 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 ہوئے، اولاد علی کی کلی اولاد کا نام معصوم نہیں، عصمت خاص ہے سیدہ کا۔ علی کے وہی بیٹے معصوم ہیں جو زہرا کی اولاد ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری۔ علی کے 18 بیٹے ہیں، نص قرآنی سے صرف اولاد فاطمہ میں سے جو ہیں وہ معصوم ہیں۔ امام حسن علیہ السلام معصوم فاطمہ کی وجہ سے، امام حسین علیہ السلام معصوم علی زین العابدین، یعنی 12ویں امام تک اولاد علی ہونا اعزاز اپنی جگہ پہ، عصمت خاصہ فاطمہ ہے۔ اور فاطمہ سیدۃ النساء العالمین، سیدہ نام نہیں ہے، سیدہ عہدہ ہے، سیدہ مقام ہے، محدثہ نام نہیں ہے، محدثہ صفت ہے جس کی موصوفہ ہیں جناب سیدہ۔ وہی پیمبر پہ نازل ہوتی رہی، بلکہ ایک پیمبر پہ نہیں، پیمبران ما سبق پہ بھی۔ یہ جو بی بی محدثہ ہیں، یہ کس لحاظ سے محدثہ ہیں؟ پیمبر تک وحی لا رہا تھا فرشتہ، اور وہ فرشتہ جسے حضرت جبرائیل کہتے ہیں،
اور جبرائیل آؤ مقام فاطمہ کو سمجھیں. ہم مقام فاطمہ کیا سمجھیں گے؟ ہم تو مقام فاطمہ سمجھنے سے قاصر ہیں. ہم تو اولاد فاطمہ کی تربیت کرنے والی اس کو نہیں سمجھ سکتے، بلکہ ہم اولاد فاطمہ کو اٹھا کے چلنے والے کو نہیں سمجھ سکتے. عظمت فاطمہ سمجھنے کے لیے کم از کم بندہ سلیمان ہو. اللہ اکبر. کم از کم بندہ ابو ذر ہو، کم از کم ام ایمن ہو، کم از کم. اور اتنا مقام کہاں سے ملا؟ دروازہ زہرا سے. حضرت سلیمان دروازے کے باہر بیٹھتے تھے، بی بی پردے میں رہ کے حضرت سلیمان کی تربیت فرمایا کرتی تھی، درس دیا کرتی تھی. پیمبر کی بیٹی کے درس کا یہ نتیجہ تھا. پچھلے دنوں ایک میں مولانا صاحب کو سن رہا تھا، وہ فرما رہے تھے کہ حضرت سلیمان کا مقام عام نہ سمجھنا. سلیمان کون ہے؟ جو شاگردی علی میں رہا ہے، لیکن علی سے زیادہ اس نے دروازہ زہرا پہ وقت گزارا ہے. اور مقام کیا حاصل کیا؟ کہا حضرت جبرائیل سے جب معصوم نے پوچھا کہ آسمان سے زمین تک آتے آتے تجھے کتنا وقت لگتا ہے؟ کہا 1 سیکنڈ کا بھی کروڑواں حصہ. کہا اتنی برق رفتاری سے تو آتا ہے، دروازہ زہرا پہ کوئی حسرت بھی باقی رہ گئی ہے؟ کہا ہاں 1 حسرت باقی ہے. میں نے نہیں پڑھا کسی کتاب سے، میں مولانا صاحب کا نقل فرما رہا ہوں، ان سے میں نے سنا ہے. میرے گربان میں ہاتھ نہ رکھنا، جو میں نے پڑھا میں خود بتا دوں گا کہ میں نے یہ خود پڑھا. مولانا فرما رہے تھے کہ پوچھا کہ جبرائیل در زہرا پہ تیری حسرت بھی کوئی باقی رہ گئی ہے؟ کہا 1 حسرت ہے. کہا کون سی؟ کہا حسرت یہ ہے کہ دروازہ زہرا پہ جھاڑو میں لگاؤں. تو اے جبرائیل کیوں نہیں لگا رہا؟ کہا سلیمان میرے آنے سے پہلے جھاڑو لگا لیتا تھا. اوئے ہوئے ہوئے. سلیمان میرے آنے سے پہلے دہلیز فاطمہ پہ جھاڑو جاروب کشی کر چکا ہوتا تھا. یعنی عظمت سلیمان دیکھیں. مجھے نہیں پتا سلیمان کون ہے، مجھے نہیں پتا آل محمد نے کیوں اسے کہا کہ السلیمان منا اہل البیت. جبرائیل کی سپیڈ بھی دیکھیں، جبرائیل کا آنا جانا بھی دیکھیں کہ کروڑویں حصے سیکنڈ میں، چلو کروڑویں حصہ سیکنڈ کا نہ لگاؤ، 1 منٹ بھی لگے تو جو وحی لانے والا ہے اس کے آنے جانے میں اتنی دیر لگتی ہے. اس سے پہلے جو دہلیز فاطمہ پہ جاروب کشی کر لے اسے سلیمان کہتے. مجھے نہیں پتا عظمت سیدہ کیا ہے. محدثہ بات آ گئی تھی محدثہ سے. جتنے پیمبر ہیں حضرت آدم سے لے کے خاتم المرسلین تک، یہ وحی کے ذریعے خدا کا حکم لیتے تھے. فرشتے کے ذریعے وہاں سے حکم لیتے تھے اور اپنی عوام تک پہنچاتے تھے. محدثہ وہ بھی ہے کہ جس کے درمیان فرشتہ بھی رابط نہیں. بیان جناب سیدہ نے کیا ہے. جناب سیدہ کہاں سے یہ درس لیتی تھی؟ ہاتف غیبی سے. جو آوازیں آتی تھیں ان کو محفوظ کر کے، یہ جو صحیفہ ہے حضرت فاطمہ زہرا ہے نا، یہ مصحف زہرا. اور میں نہیں سمجھ سکا مقام فاطمہ کہ عورت اپنی مخصوص اعمال میں عورتوں کی سردار ہے. سیدہ کا مقام میرے ذہن میں نہیں آیا، بالا تر ہے. میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ عورت سے ہدایت حاصل کرے عورت. چند
مخصوص ایام عورت پہ ایسے ہیں کہ جس میں سے اس سے عورت بھی درس حاصل نہیں کر سکتی. وہ مقام سیدہ کیا ہوگا کہ جس کے بارے میں معصوم امام فرما رہے ہیں ہم اللہ کی طرف سے حجت ہیں عوام پہ، زہرا ہمارے اوپر حجت ہے خدا کی طرف سے. میں نہیں سمجھا سکا، میں نہیں سمجھ سکا عظمت زہرا. جو اللہ کی حجت ہیں زمین پہ عوام کے لیے، وہ حجت فرما رہی ہے ہم تمہارے لیے حجت ہیں، زہرا ہمارے لیے حجت ہے. جو 12 معصوم اماموں کے لیے حجت ہو اسے سیدہ کہتے ہیں. اور وہ مصحف سیدہ کیا ہے؟ چھپایا گیا ہے جسے، اور آج تک ماں سوائے معصومین کے کوئی نہیں جانتا کہ اس مصحف سیدہ میں کیا ہے. لگتا ہے گفتگو آج کی خشک ہو گئی ہے، یہ ثقیل ہو گئی ہے. ماں سوائے معصومین کے، نہیں پانی بھی پڑا ہے، معصومین کے اگر اسی مصحف زہرا کا تھوڑا سا تعارف ہوا ہے تو اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ ایک لفظ بھی اس میں ایسا نہیں ہے جو قرآن مجید میں موجود ہو. یعنی قرآن مجید اپنی جگہ پہ مسلم، تکمیل دین قرآن مجید پہ ہی ہے. یعنی جو مصحف سیدہ ہے، اب خدا کرے یہ بات آپ تک میں پہنچا سکوں اور آپ اس بات کو ہضم کر لیں اور یہ بات آپ کے ذہنوں سے آپ کے دل تک پہنچ جائے، اور خدا کرے آپ اسے سنبھال بھی لیں، آپ اس چیز کو ہضم بھی کریں. وما ادرک ما الفاطمہ، ہوئے 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 ہوئے. وہ مصحف زہرا میں ایک آیت قرآن کے مقابلے میں قرآن والا ایک لفظ بھی نہیں، اور حجم اس کا اتنا زیادہ ہے کہ اس موجودہ کتاب جتنی کئی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں جس میں تفصیل سے اسوہ پیمبر ہے کہ پیمبر کی زندگی کہاں کہاں گزری، کیسے کیسے گزری، پہلے امام سے لے کے آخری امام تک کی زندگیاں کیسے کیسے گزری اور کہاں گزری، اور کون کون سے احکام ایسے ہیں کہ جن کی تشریح قرآن میں نہیں کی گئی. گھبرا گئے ہو؟ ثقیل لفظ ہیں، یہ نہیں چاہیے تھا مجھے، یہ چیزیں آپ تک پہنچانی نہیں چاہیے تھی. اللہ یا رسول اللہ. حیدری کیا ہے مصحف زہرا؟ یہ وراثت میں معصوم کے پاس ہے. وراثت ہوتی ہے محکوم، وارث ہوتا ہے حاکم. چلو آپ کو واپس لے آؤں. وراثت ہوتی ہے محکوم، وارث ہوتا ہے حاکم. وارث کی مرضی جہاں مرضی وہ تقسیم کر دے، جس مرضی کو جتنا جتنا مرضی دے دے. جس کی وراثت میں قرآن ہے وہ وارث کتنا عظیم ہوگا، جس کا ورثہ قرآن ہے. ثم اورثنا الکتاب، اور یار قرآن پڑھ رہا ہوں، جس کی وراثت قرآن ہے وہ وارث کتنا عظیم ہوگا. قرآن کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس کو مس نہیں کر سکتا مگر طاہر. قرآن کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین،
ہر خشک و تر کا ذکر قرآن مبین میں موجود ہے۔ قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ خالق اکبر نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ جب ورثے کا اللہ و محافظ ہے، وارث کو کیسے آوارہ چھوڑ دیا کہ جو مرضی قرآن کا وارث بن جائے؟ ورثے کی اتنی سندیں دے رہا ہے کہ اسے طاہر مس کرے، اس میں ہر چیز کا ذکر ہے، اور اسے ہم نے ہی نازل کیا ہے، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، اور ہم نے اس کے وارث بنائے ہیں۔ وارث قرآن کو زہرا کہتے ہیں، اور وہی زہرا اسی قرآن سے اپنے ورثے کی آیات پڑھ کے سناتی رہی۔ کوئی حدیث نہیں پڑھی بی بی نے، اسی قرآن سے اپنے ورثے کی آیات پڑھ کے سناتی رہی۔ سامنے والے نے حدیث گھڑ لی، ایک ہی ہتھیار رکھا اس نے کہ تیرے بابا کا کوئی وارث نہیں ہے، کہ انبیاء صدقہ چھوڑ کے جاتے ہیں۔ پھر بی بی نے قرآن پڑھا، کیا داؤد وارث نہیں بنا؟ کیا قرآن کے نزدیک تیری بیٹی تو تیرے ورثے کی وارث ہو؟ پھر بی بی نے بابا کا ہبہ نامہ دکھایا کہ بابا کی زندگی میں میرے کارندے اس جاگیر میں تھے، کیوں ہٹا دیے گئے میرے کارندے؟ کیوں قابض ہو گئی؟ یہ چند کھجوریں نہیں تھی، پوچھا گیا نا اس سے بھی چند کھجوروں کی بات تھی، دے دیتا، کہا نہیں، یہ تو احتجاج زہرا پورا ہمیں ماننا پڑتا، اگر چند کھجوریں دیتے تو پھر علی کی ولایت بھی ماننی پڑتی تھی۔ ہم اس وراثت کا انکار کرتے ہیں، ساری زندگی کے لیے ہم ہر شے کا انکار۔ بی بی آیات پڑھ کے بتاتی رہی، ایک ہی ان کے پاس بس ہتھیار تھا کہ کوئی وارث نہیں ہوتا۔ اور عظمت کیا؟ اللہ قرآن میں قصیدہ خوانی کر رہا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ قرآن اسی فاطمہ کے قصیدہ خوانی پہ، حالانکہ حدیث پڑھ سکتی تھی بی بی، لیکن نہیں پڑھی۔ عجیب مقدر ہے اس فاطمہ کا، پیغمبر کی بیٹی بھی فاطمہ، یہ جتنی فاطمہ نامی خواتین گزری ہیں نا خانوادہ عصمت میں، ان کی عزت بھی بڑی تھی، عظمت بھی بڑی تھی، اور مصیبتوں کی بھی انتہا۔ محمد کی فاطمہ پہلو سے ہاتھ نہ اٹھا سکی، یہ 18 سالہ ضعیف، حسین کی فاطمہ 4 سالہ ضعیفہ۔ اللہ اکبر۔ یہ اپنے رخسار چھپاتی رہی کہ میرے بچوں کو بھی نہ پتہ چلے کہ میرے منہ پہ تماچوں کے نشان ہیں۔ اور وہ شام کے زندان میں بھیا سے کہتی رہی، بھیا مجھے دفن کر کے میری قبر کا نشان مٹا دینا، میرے منہ پہ شمر نے اتنے تماچے مارے ہیں، اب اس پہ جگہ نہیں رہ گئی، اسے کہے کہ میرے منہ پہ نہ مارا کرے۔ اللہ اکبر۔
4 سال کی فاطمہ 4 سال کی عمر میں ضعیف ہو گئی. جب بابا کا سر ملا نا اپنے سینے پہ رکھا, کہا بابا وقت وقت کی بات ہے, کبھی میں تیرے سینے پہ سوتی تھی, بابا وقت وقت کی بات ہے, کبھی میں تیرے سینے پہ سوتی تھی, آج تو میرے سینے پہ سو. بابا کا سر ملا, سینے پہ رکھا, کٹی ہوئی رگوں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے بابا تیری رگیں کس نے کاٹی؟ میں مر جاؤں گے, نرم دل سید و نرم دل شیعہ مجھے معاف کرنا, تاریخ نہ لکھتی میں نہ پڑھتا. بابا بابا یہ تیرے چہرے پہ نیلے پیلے داغ کیسے ہیں؟ بابا بابا یہ تیری داڑھی میں خون کا خضاب کس نے کیا؟ ہاں زدارو تیرے مزاج کا ایک لفظ کہتا ہوں, جب بابا گھر سے باہر جاتا ہے نا واپس آتا ہے تو بچیاں بچے مل کے بابا کو شکایت کرتی ہیں, یہ بتاؤں گی یہ بتاؤں گی یہ بتاؤں گی یہ بتاؤں گی. بابا کا سر ملا نا, سر کو اپنے سینے پہ رکھ کے, بابا تیرے جانے کے بعد شمر نے مجھے بڑے تماچے مارے. بابا تیرے جانے کے بعد میں مٹیوں پہ سوتی رہی. بابا تیرے جانے کے بعد میرے کانوں کا خون بند نہیں ہوا. بابا تیرے جانے کے بعد میں گرم ریت پہ سوتی رہی. ہاں دارو عجیب مقدر ہے اس فاطمہ کا, عجیب مقدر ہے اس فاطمہ کا. وہ 18 سال میں ضعیفہ تھی. سنو گے جملہ اس چھوٹی فاطمہ کی ضعیفی کا, سنو گے جملہ, قسم ہے خدا وحدہ لا شریک کی, تاریخ نہ لکھتی میں نہ پڑھتا. ایک منزل پہ یہ اونٹ سے گر گئی, قافلہ رک گیا, شمر ملعون آ گئے سجاد کی پشت کی طرف. سجاد قافلہ کیوں رکا؟ کہا کوئی ہمارا بچہ گر گیا ہوگا. کہا بچے تو پہلے بھی بڑے گرے ہیں. کہا نہیں, یہ میری غیرت کا مسئلہ. اللہ مان شرما کے نہ رو. آج زہرا کے دکھوں پہ نہیں روئے گا تو کب روئے گا؟ آج زہرا کی یتیمی پہ نہیں روئے گا تو کب روئے گا؟ آج حسین یتیم ہو رہے ہیں. میں حسین کی یتیمہ کا مصائب تجھے سنا رہا ہوں. کوئی بچہ پیچھے رہ گیا ہے. کہا بچے تو پہلے بھی بڑے گرے ہیں. کہا یہ میری غیرت کا مسئلہ ہے. قافلہ رک گیا. سجاد مولا کہتے ہیں مجھے اجازت دے دے, میں جا کے بچے کو لے کے آتا ہوں. نرم دل سید و دل دکھے مجھے معاف کرنا. کہتا نہیں تو بیمار ہے, تو ضعیف ہے, میں جاتا ہوں. یہ گھوڑے پہ چڑھا ملعون, گھوڑا دوڑاتا ہوا ایک ایسی منزل پہ پہنچا جہاں سکینہ منہ کے بل زمین پہ سوئی ہوئی تھی. اللہ مان سکینہ نے جب شمر کو آتے ہوئے دیکھا, سکینہ نے دوڑنا شروع کر دیا. دوڑتا شمر خود کہتا میں جوان تھا, وہ بچی تھی, میں نے پانی پیا تھا, وہ کربلا کی پیاسی تھی, میں کھانا کھا کے آیا تھا, وہ کربلا کی بھوکی تھی. میں قریب گیا, سیدہ سمجھ کے میں نے سکینہ کے بالوں میں ہاتھ ڈالا. اللہ مان سیدہ سمجھ کے میں نے چہرے پہ پیار کیا. میں تو پیار ہی پڑھ رہا ہوں نا, ایسا پیار کہ سیدہ کے رخسار زخمی. یہ ملعون اتنا ہی کر لیتا تو نہ روتے. اس ملعون نے کیا کیا؟ ابن اللبون, وہ اونٹ کا بچہ جس نے دودھ پینا چھوڑ دیا ہو اور بار برداری بھی اس پہ نہ کی جائی ہو, جسے ہم پنجابی میں اپنی زبان میں ٹوڈا کہتے ہیں, جسے کوئی نہیں پتا کہ سفر کیسے کیا جاتا, اس کی ننگی کوہان پہ سکینہ کو سینے کے بل لٹایا, رسی سے باندھا, رسی سے باندھ کے ہاتھ میں جو چابک تھا اس اونٹنی کو مارتا تھا, وہ چابک اونٹنی کو نہیں سکینہ کے جسم پہ لگ. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ,
अजरकुम अल्लाह। अल्लाह तेरी ये चीखें कबूल करे, अल्लाह तेरी ये चीखें कबूल करे। अल्लाह तेरा रोना अपनी बारगाह में है। अल्लाह तेरी बच्ची सकीना की तरह ना रोए, अल्लाह तेरी बच्ची सकीना की तरह तमाचे ना खाए, अल्लाह किसी की बच्ची इतना जुल्म न सहे जितना सकीना ने सहा है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। जैसे बाप का सर सीने पे रखा था ना, तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रूह का फसे सर से चला गया। जब गसाला को कहा कि इसे गौसल दे, काफी देर लग गई, बस आखिरी जुमला, काफी देर लग गई। मौला सजाद पूछते हैं, अम्मा अम्मा मेरी सकीना का जनाजा भी तैयार नहीं हुआ। कहा तू इमाम है, इमाम का बेटा है, इमाम का बाप है, मुझे बता जिस्म का कोई हिस्सा खुश्क रह जाए गुस्ल हो जाता है? कहा नहीं अम्मा नहीं होता। कहा सजाद बड़ी कोशिश की है, इसके जिस्म से इसका कमीज दूर नहीं होता, इसका कमीज उतारती हूं तो इसके जिस्म के टुकड़े बाहर आते हैं। सजाद मौला मुंह पे मातम करके कहते हैं, अम्मा कमीज ना उतार, इसी जोले के साथ अल्लाह अल्लाह। अम्मा मेरी बहन का जिस्म पे पर्दा न कर। हाँ ज़ादारो, ये जितनी भी फातिमा गुजरी है ना, न जिंदगी में चैन पाया, न मरने के बाद चैन पाया। ये सकीना वो फातिमा है जिसे रस्सियों के साथ दफन किया गया, उसी मैले चोले के साथ दफन किया। अल्लामा महदी फरमाते हैं, मुझे ख्वाब में आती, कहा कि पानी आ रहा है, मेरी कब्र को मुंतकिल कर। बहुत लंबा वाक़ा है, सारी बात नहीं कहता। उसने आके बच्चियां इकट्ठी की, 60 मस्तूरे भेजी, अपनी बच्चियों को भेजी। जब कब्र खोली, एक बच्ची भी वापस न आई, दूसरी भी ना आई, तीसरी खातून भी ना आई। जब काफी खवातीन वापस ना आई ना, तो बच्चियों से पूछता मामला क्या है? कहा जाती तो है, वापस कोई नहीं आती। बेटी रो के कहती है मैं जाके देख के आती हूँ। जब बेटी अलामा की देखने गई, वो भी वापस ना लौटी। दूसरी बेटी गई, कहा कैसे बताऊं, जितनी जाती है वहां गश कर जाती है, जितनी जाती है वहां बेहोश हो जाती है। कहा माजरा क्या है? कहा हमने तो सुना था सकीना के हाथों में रस्सियां थी, बाबा आज देख के आए हैं कब्र में भी सकीना की हाथ में रस्सियां, कानों से खून। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लिबिन यनक़लिबून। खुदाया हुसैन की सकीना का वास्ता हम सब के गुनाहान सगीरा कबीरा माफ़ फरमा, हमारे वालिदैन के गुनाहान सगीरा कबीरा माफ़ फरमा। इसी सकीना की गुर्बत का वास्ता जितने बे औलाद हैं उन्हें औलाद नरीना उदासा है, जितने मकरूज़ हैं कर्ज अदा करने की तौफीक अता, जितने इस दारुल अमल से दारुल की तक मुंतकिल लोग उनकी मग़फ़िरत फरमा। इस अज़ा खाने में, इस अज़ादारी में जितने लोगों ने दाम दिरहम सुखने कदम हिस्सा लिया है, इनके इस हिस्से को कबूल मंजूर फरमा। ये टीम लब्बैक या हज़ारा, लब्बैक या मादी के जितने नौजवान हैं, जितने अहबाब हैं मेरे मालिक खालिक, इनकी ज़िंदगियाँ दराज फरमा। इस मस्जिद के जितने मोमिनीन हैं, जितने हाजरीन हैं, जितने ओहदेदारान हैं, जितने खादमीन हैं, इनके गुनाहान सगीरा कबीरा माफ़ फरमा। हमारे वालिदैन व क़रबा में से जो दुनिया से चले बसे हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा, जो ज़िंदा हैं उनकी ज़िंदगियाँ दराज फरमा। मोहम्मद वाले मोहम्मद की इज़्ज़त अज़मत का वास्ता जो बीमार हैं शिफा कामिल आजिल अता फरमा। कैसर शाह जी को औलाद नरीना, अली रज़ा भाई, ज़ीशान भाई, ये औलाद के लिए
اور بالخص اولاد نرینہ کے لیے ترس رہے ہیں۔ دیکھ لیتی تھی معصومہ جب کبھی بچہ کوئی، رو کے کہتی تھی کہ دے دو مجھے کھلانے کے لیے۔ یہ عورتیں پوچھتے ہیں بی بی تیرا بھائی کوئی نہیں، جن کی اولاد نہیں ہے اولاد مانگ لینا۔ دیکھ لیتی تھی معصومہ جب کبھی بچہ کوئی، رو کے کہتی تھی کہ دے دو مجھے کھلانے کے لیے۔ وہ عورتیں پوچھتی، وہ بچیاں پوچھتی میرا بھائی تیرا بھائی کوئی نہیں؟ بی بی فرماتی ہیں ایک بھائی تھا میرا، جب کبھی بستے تھے ہم، لے گئے بابا اسے پانی پلانے کے لیے۔ میرا اللہ رباب کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ، سکینہ کا بھائی کا واسطہ، جنابی رباب کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ، خالی جھولے کا واسطہ، جو لوگ ترس رہے ہیں اولاد کے لیے انہیں اولاد نرینہ اولاد صالحہ عطا فرما، جنہیں دی ہیں ان کی زندگیاں دراز فرما۔ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ہم سب کو ایک اور نیک بنانا، نماز پنجگانہ بجماعت فی المسجد ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو ایک اور نیک بنانے کی توفیق عطا فرما۔ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ امام زمان کے قلب ناظرین کو ہم سے راضی خوشنود فرما، ان گناہگار آنکھوں کو ان کی زیارت سے پر نور فرما، حج بیت اللہ نصیب فرما، مرنے سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن جن لوگوں نے ہمارے ذمہ یا حاضرین کے ذمہ دعائیں لگائی ہیں مستجاب فرما، جن مرحومین کے لیے اصال ثواب کے لیے کہا گیا ہے، خدمت کی گئی ہے، اس عشرے میں اس خمسے میں حصہ لیا گیا، ان کی ہر ایک کی حوائج پوری فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، اپنے اپنے مرحومین کے لیے اور جملہ مرحومین کے لیے، اور جن کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ان کے لیے سورہ فاتحہ تلاوت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن